من الشیطان الرجیم قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون۔ قال اس فرعون نے کہا، ان رسولکم بے شک تمہارا رسول، الذی ارسل الیکم جس کو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے، لمجنون البتہ وہ پاگل ہے، دیوانہ ہے۔ پیچھے بھی آیات کے اندر آپ سن چکے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام دلائل لے کر آئے تھے، اللہ کی توحید بیان کر رہے تھے، اللہ کی ربوبیت کے دلائل دے رہے تھے، اور یہ ظالم جو ہے نا، یہ کبھی اللہ رب العالمین کی توہین کر رہا تھا اور کبھی موسیٰ علیہ السلام کو احسان جتلا رہا تھا۔ تو یہاں پر بھی جو ہے نا، وہ اپنے حمایتیوں کو اپنے ساتھ مطمئن رکھنے کے لیے وہ کہتا ہے کہ بے شک تمہارا جو رسول ہے جس کو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے، نعوذ باللہ یہ تو پاگل ہے۔ جب کسی کے پاس کوئی دلیل باقی نہیں نہ رہ جاتی تو پھر وہ ان حقیر ترین ہتھ کنڈوں کے اوپر اتر آتا ہے۔ ظاہری طور پر موسیٰ علیہ السلام کے چہرے کے جو آثار تھے، فرعون کو بھی پتا تھا کہ یہ پاگل نہیں ہے، اور ظاہر ہے فرعون کے نیچے جو اس کی قوم تھی، اس کے حواری تھے، ان کو بھی پتا ہے کہ یہ پاگل نہیں۔ پاگلوں کی حرکات جو ہوتی ہیں وہ سب کو پتا ہوتا ہے۔ تو اس بندے نے کیونکہ اس کا اختیار چلتا تھا اپنی عوام کے اوپر، تو لوگوں کی ذہن سازی کر رہا ہے کہ یہ پاگل ہے۔ تو ذہن سازی کرنے والے لوگ جو ہے نا، یہ امریکہ نے حملہ کیا تھا نا، تو وہ سارے یورپ کی ذہن سازی کر کے آیا تھا کہ اگر آج تم نے افغانستان کے اوپر حملہ نہ کیا تو کل کو یورپ نہیں رہے گا۔ ذہن سازی کر کے آیا تھا۔ تو ذہن سازی کرنے والے لوگ جو ہے نا، وہ کبھی کسی کو لالچ دیتے ہیں، کبھی کسی کو ڈراتے ہیں، دمکاتے ہیں، اور لوگوں کو اپنے ساتھ لگاتے ہیں۔ تو یہی کام جو ہے نا فرعون نے اپنی قبطی قوم کے ساتھ کیا کہ ان کی ذہن سازی کر رہا ہے کہ یہ جو تمہارے پاس رسول آیا ہے نا، نعوذ باللہ یہ پاگل ہے، دیوانہ ہے۔ اللہ اکبر۔ قال، تو موسیٰ علیہ السلام کا جواب سنو، رب المشرق، وہ مشرق کا رب ہے، والمغربی، اور مغرب کا رب ہے، وما بینہما، اور جو کچھ مشرق اور مغرب کے درمیان ہے اس کا بھی رب ہے۔ ان کنتم تعقلون، اگر تم عقل رکھتے ہو۔ پیچھے والی آیت کے اندر موسیٰ علیہ السلام نے کچھ ہاتھ ہولا رکھا تھا کہ اگر تم یقین رکھتے ہو، تو یہاں پر جو ہے نا فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی ذات کے اوپر حملہ کیا، موسیٰ علیہ السلام کی ذات کے اوپر حملہ کیا۔ تو جب بھی کسی کو کسی بھی اہم کام سے اس کو ہٹانا ہو، یا اس سے اس کی توجہ پیچھے کرنی ہو، یا اس کا اہم کام جو ہے نا اس کے اندر کوئی خرابی ڈالنی ہو، تو وہ بندہ جو کام کر رہا ہے نا
اس کی ذاتیت کے اوپر حملہ کر دو، تو اگر تو وہ سمجھ نہ سکا تو اپنی ذات کو بچاتے ہوئے جس طرح تم نے حملہ کیا ہے اس طرح وہ بھی تمہاری ذات پر حملہ کرے گا، تو معاملہ لڑائی تک پہنچ جائے گا اور جو اہم کام تھا وہ رہ جائے گا۔ بات سمجھ آئی ہے؟ فرعون یہی چاہتا تھا کہ کسی طریقے سے جو ہے نا وہ دربار کے اندر جھگڑا ہو جائے، تو میرے ساتھ تو میری قوم ہے، یہ تو 2 بندے آئے ہیں، تو جھگڑے کے مقابلے کے اندر ہم نے ہی جیتنا ہے۔ آپ میں سے شاید کسی نے یوٹیوب کے اوپر کوئی مناظرہ سنا ہو، تو جو مناظرے مسالک کے درمیان ہوتے ہیں نا، ان کے اندر ایک چیز یہ پائی جاتی ہے کہ جب ایک مسلک والے پورے دلائل نہیں نہ دے سکتے تو پھر وہ اپنے آپ کو اس کام کے لیے تیار کرتے ہیں کہ اب کسی طریقے سے لڑائی ہو جائے۔ لڑائی ہو جائے گی تو نتیجہ نہیں نکلے گا، نتیجہ نہیں نکلے گا تو ہمارے اوپر جو دبا لگنا ہے نا ہارنے کا وہ نہیں لگے گا، اس لیے لڑائی کر کے جو ہے نا مناظرے کو تہ و بالا کر دیتے ہیں۔ تو یہی کام جو ہے نا اس فرعون نے کیا۔ اس نے کہا، فرعون نے جو ہے نا وہ کہا کہ اگر دلائل کے اوپر بات آ گئی تو میں تو ہار جاؤں گا، تو ذاتیت کے اوپر حملہ کرو تاکہ وہ غصے کے اندر آئیں، جب غصے کے اندر آ جائیں گے نا تو پھر لڑائی شروع ہو جائے گی، لڑائی شروع ہو جائے گی تو ہم جیتے ہی جیتے ہیں۔ تو یہ ذات کے اوپر حملہ کیا فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی ذات پر کہ یہ مجنون ہے، نعوذ باللہ پاگل ہے، دیوانہ ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ وہ آگے سے دلائل دے رہے ہیں، میرا رب تو مشرق کا رب ہے، میرا رب تو مغرب کا رب ہے۔ اگر تمہارے اندر عقل ہے نا تو سوچو مشرق اور مغرب اور ان کو دونوں کے جو درمیان ہے اس کا رب کون ہے؟ اللہ۔ یہ دلائل دے رہے ہیں۔ اب اس کے اندر بڑی زبردست دلیل دی ہے۔ وہ دلیل کیا ہے؟ رب المشرق، میرا رب مشرق کا رب ہے۔ مشرق کس کو کہتے ہیں؟ جہاں سے شرق ہوتا ہے یعنی سورج طلوع ہوتا ہے، اس کو مشرق کہتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جب جھگڑا ہوا تو انہوں نے کیا فرمایا تھا کہ میرا رب وہ ہے کہ جو سورج کو طلوع کہاں سے کرتا ہے؟ مشرق سے، اور غروب کہاں کرتا ہے؟ مغرب میں۔ اگر تیرے اندر ہمت ہے تو کر کے دکھا۔ یہی دلیل جو ہے نا وہ موسیٰ علیہ السلام نے سامنے رکھ دی، رب المشرق والمغرب، میرا رب تو مشرق کا رب ہے کہ جہاں سے سورج طلوع کرتا ہے، مغرب کا رب ہے جہاں پر سورج غروب کرتا ہے۔ اگر تیرے اندر کوئی ہمت ہے تو کر کے دکھا۔ دلیل سامنے رکھ دی۔ اللہ اکبر۔ وما بینہما، اور ساتھ فرمایا کہ یہ نہیں مشرق اور مغرب، سورج کا طلوع ہونا اور غروب ہونا، فرمایا مشرق سے لے کر مغرب تک جتنی جہات آتی ہیں وہ یمیناً شمالاً جو بھی ہے ان ساری جہات کا رب کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ اب تیری یہ حکومت یہ ہے مشرق اور مغرب کے درمیان میں آتی ہے، اس کو واضح پیغام دے دیا کہ تو مصر کے چند ٹکڑے کھیتوں کو لے کر کہتا ہے کہ میں رب العالمین ہوں، تو جو مشرق اور مغرب سے درمیان کے اندر جتنی زمین ہے آسمان ہے سارے کا رب ہے، اس کے بارے میں تیرا کیا خیال؟ میں تجھ سے کیوں ڈروں کہ مصر کی تھوڑی سی زمین کے اوپر تو قبضہ جما کے اپنے آپ کو رب العالی کہہ رہا ہے، تو جو ساری زمین کا مالک ہے میں تو اس سے ڈرتا ہوں، تجھ سے تو نہیں ڈرتا۔ یعنی دبے الفاظ کے اندر موسیٰ علیہ السلام نے دھمکی دے دی کہ میں تجھ سے ڈرنے والا نہیں۔ ان کنتم تعقلون، اگر تم عقل رکھتے ہو، یہ بھی ان کو بتلایا کہ تم بے عقل ہو، تم بے عقل ہو۔ اگر عقل ہو نا تو تم سوچ لو کہ سورج کو چڑھانے والا جو چڑھاتا ہے نا ذرا اس کو 1 منٹ کے لیے روک کے دکھاؤ، جو سورج کو غروب کرتا ہے نا
غروب سے پہلے اس سورج کو ذرا روک کے دیکھا. یعنی تمہارے پاس اتنی طاقت ہی نہیں ہے, تم تو چند ٹکڑوں کے مالک بن کے جو ہے نا وہ اپنے آپ کو رب العالی کہہ رہے ہو. اگر کوئی عقل ہے نا تو یہ کام کر کے دکھاؤ. تو یہ دلیل تھی موسیٰ علیہ السلام کی ان کے سامنے جب فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی ذات کے اوپر حملہ کیا. اس سے ایک سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ جب بھی آپ کسی اہم کام کے لیے نکلتے ہیں تو راستے کے اندر جتنی رکاوٹیں آتی ہیں ان کے بارے میں ذہن میں رکھیں کہ کہیں کوئی ایسی رکاوٹ سامنے نہ آ جائے کہ میرا وہ بہت اہم کام جو ہے نا یہ اس رکاوٹ کی وجہ سے کہیں رہ نہ جائے. راستے کے اندر مجھے کوئی گالی دے دیتا ہے, میں کسی اہم کام کے اوپر جا رہا ہوں تو ذات کے اوپر حملہ کیا, اگر اس کا میں آگے سے اسی گالی کے ساتھ جواب دوں گا تو معاملہ بگڑ جائے گا. جب بگڑے گا تو میں اس سے الجھ جاؤں گا, وہاں پر ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا ہاتھا پائی ہوگی, لڑائی ہوگی, کسی کو جو ہے نا وہ زیادہ چوٹ لگے گی, کسی کو کم لگے گی, لوگ اکٹھے ہو جائیں گے, ممکن ہے کہ پولیس والے اٹھا کے لے جائیں. جو آپ کا کام تھا وہ پیچھے رہ گیا, ایک نیا کام جو ہے نا وہ کھل گیا. شیطان یہی چاہتا ہے جب بھی کسی اہم کام کے لیے آپ نے قدم اٹھایا ہے نا تو یہ چھوٹے چھوٹے لوگوں کی باتوں کی طرف دھیان نہ دو, چھوڑ دو ان کو. یہ لوگ چاہتے ہی یہی ہیں کہ کسی طریقے سے اس کا اہم کام جو ہے نا اس کے اندر رکاوٹ ڈال دی جائے. تو آپ نے اہم کام جو ہے نا اس کی طرف لازمی خیال کرنا ہے. ذاتیت کے اوپر کوئی حملہ کرتا ہے نا تو صبر کر جو. ویسے بھی میرے خیال میں اس قانون کا سب کو پتا ہوگا کہ انسان کی ذات کے اوپر کوئی بھی حملہ کرے تو اس کے حملہ کرنے کے بعد زیادہ سے زیادہ 8, 10, 12 منٹ جو ہے نا ان کے اندر اگر آپ صبر کر لیتے ہیں نا, زبان کو بند کر لیتے ہیں اور اس کی بات کے اوپر صبر کر لیتے ہیں, واللہ آپ کے اندر جتنا غصہ ہے نا سارے کا سارا ہی ضائع ہو جائے. صرف 8 سے 12 منٹ جو ہے نا اس غصے کے اوپر قابو کر لیں. کسی نے گالی دی ہے نا تو آپ کو اہم کام کی زیادہ ضرورت ہے تو آپ 8-10 منٹ جو ہے نا اس کے اوپر صبر کر لیں. اگر یہ صبر آپ نے کر لیا نا تو انشاءاللہ وہ گالی دینے والا پوری زندگی آئندہ کے بعد آپ کو گالی نہیں دے گا. اگر کسی ایسے بندے نے آپ کے معاملے کو الجھانے کی کوشش کی ہے اور آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ مجھے الجھانا چاہتا ہے تو آپ تب بھی صبر کر لیں. حالانکہ آپ بول سکتے ہیں, حق کے اوپر ہے, زبان کو ہلا سکتے ہیں, دلائل دے سکتے ہیں, لیکن نہیں, آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی دلیل دوں گا تو اس کا رد عمل کون سا ہوگا. تو اگر رد عمل خطرناک ہے تو زبان کو بند کر لو, دلیل آپ کے پاس موجود ہے. اور اگر رد عمل جو ہے نا دلیل دینے کی وجہ سے سمجھتے ہو کہ رد عمل ٹھیک رہے گا, دلیل دے دو. اور اگر خطرناک ہے تو اپنے آپ کو صبر کے اوپر لے آؤ. یہ صبر کے اوپر لانا جو ہے نا آپ کا جو اہم کام ہے اس کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی. موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی کام کیا کہ اپنے اوپر صبر کا پیمانہ جو ہے نا اس کو اپنے سامنے رکھا کہ یہ لبریز نہیں ہونا چاہیے. صبر کرتے ہوئے وہاں پر اللہ کی توحید کے دلائل دیے. وہ ذات کے اوپر حملہ کر رہا ہے اور آپ فرما رہے ہیں کہ میرا رب تو مشرق کا رب ہے, میرا رب مغرب کا رب ہے, میرا مشرق و مغرب ان دونوں کے جو کچھ درمیان میں ہے ان سب کا رب ہے. جزاکم اللہ.